بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے قاتلان حسین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، کہ کافر لوگ ہرگز اللہ تعالیٰ کو اپنے کرتوتوں سے بے خبر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے، ہر کرتوت سے باخبر ہے۔ آج ہم قاتلان حسین کے انجام پر گفتگو کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا، اس کے سرغنہ کون تھے، اس کی پلاننگ کرنے والے کون تھے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے کون تھے، اور کون کون اس کے اندر شامل تھے، اور کیسے کیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان پر ظلم کیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو قاتل ہیں ان میں جو سب سے سر فہرست ہے وہ یزید ہے، چونکہ وہ حکمران تھا۔ دوسرا ابن زیاد ہے جو کوفہ کا گورنر تھا۔ تیسرا عمر بن سعد ہے جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ چوتھا شمر ذو الجوشن ہے جو ابن زیاد کا مشیر تھا، وزیر تھا۔ پانچواں خولی ہے، یہ بھی ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اور چھٹا سنان ہے، یہ بھی تیر اندازوں کا اور گھڑ سواروں کا یہ سپہ سالار تھا۔ یہ 6 مین کردار ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جیسے حرملہ ہے اور حکیم ابن حبلہ ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی اصغر اور حضرت عباس کو شہید کیا۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین آپ کو شہید کرنے والے ہیں ان میں ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے شہید کیا، صحابہ کی اولادوں نے شہید کیا، تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو آئے ہیں یزیدی لشکر میں ایک بھی صحابی رسول نہیں تھا، بلکہ صحابی حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو کے اندر بیان کیا، سارے جتنے بھی صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ مخالف لشکر میں ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ آگے آ جاتے ہیں کہ صحابہ کی اولاد، تو صحابہ کی اولادوں کی اب آگے 2 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو صحابہ کی وہ اولاد ہے کہ جو آگے خود بھی صحابی ہیں، یعنی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، صحابیت کا ان کو شرف ملا ہے، یعنی صحابہ کی وہ اولادیں جو آگے خود بھی صحابی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ صحابی تو ہیں مگر ان کی اولاد کو آگے صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، وہ یا خلفۂ راشدین کے دور میں پیدا ہوئے ہیں یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو حضور کی معیت، حضور کی قرابت، حضور کا شرف، حضور کے فیوز و برکات، تصرفات، انوار و تجلیات نہیں ملے۔ ان کے اوپر وہ فیوز و برکات نہیں اترے جو دیگر صحابہ کی اولادوں کے اوپر اترے۔ تو اس پورے سینیریو کے اندر صرف 2 صحابیوں کی اولادیں ہیں جو اس سارے معاملے میں شامل تھیں، اور وہ انہوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا، اور وہ دونوں کی دونوں جہنم رسید ہو گئیں۔ ان میں پہلا ہے یزید۔ جو یزید ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا جو تخت پر متمکن ہو گیا، اور یہ ظالم فاسق و فاجر تھا۔ میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا، کیسے اس نے قبضہ کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم ایسے کہیں گے ان کے کچھ فیصلوں کے اوپر تحفظات ہیں، مگر اس کی آڑ میں ہم ان کی بے ادبی، گستاخی یا ان کو گالیاں دینا یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر آئیں گے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان ہے وہ بھی بھٹک گیا تھا، اس نے بھی باپ کی نافرمانی کی، وہ بھی کیا کہتے ہیں بیڑے پہ نہیں بیٹھا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح علیہ السلام یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی ذریت میں سے نہیں ہے، یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ اگر نبی کا بیٹا بھٹک سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا کیوں نہیں بھٹک سکتا؟ اس میں کیا بعید ہے؟ تو اس لیے جو یزید ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، مگر اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے۔ دوسرا ہے عمر بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور یہ بھی بھٹک گیا۔ رے کی حکومت یعنی موجودہ جو شہر تہران ہے، یعنی اس کی حکومت کی لالچ میں یہ
بھٹک گیا اور اس کو پھر یہ حکومت بھی نہ ملی اور یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ یزید جو ہے یہ سن 26 یا 27 ہجری میں پیدا ہوا۔ جو عمر بن سعد ہے یہ 20 یا 22 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے، اور جو دونوں یہ بدبخت انسان ہیں انہوں نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ اس میں صحابہ بالکل شامل نہیں تھے، اور وہ صحابہ کی اولادیں جنہوں نے حضور پاک کو دیکھا ہے وہ بھی بالکل شامل نہیں تھے۔ صرف یہ 2 صحابیوں کی اولادیں جو شامل ہیں، جن کی میں نے نام لیے ہیں، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب نئے مسلمان ہوئے تھے، یا وہ لوگ تھے جو آخر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو دیگر مذہب میں تھے اور بعد میں مسلمان ہو، چونکہ کوفہ اور بصرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے آتش پرست تھے، مجوسی تھے، یا وہاں پہ عیسائی تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کو وہ شرف و صحبت نہ مل سکی کہ ان کو پتہ چلتا کہ حسنین کریمین کی محبت کیا اور خاندان رسول کی توقیر کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو قاتل ہیں وہ کون کون تھے۔ سب سے پہلا جو قاتل ہے وہ یزید پلیت ہے۔ یہ سربراہ مملکت تھا، یہ حکمران تھا، یہ بادشاہ تھا، اس کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ کروانے والا تھا۔ اس نے گورنر بھی تبدیل کی، حضرت امیر معاویہ کے کمانڈر ان چیف بھی بدلے، صرف اس لیے کہ اپنی مرضی کے لاؤں اور حضرت امام حسین کو ٹریپ کیا جائے۔ اور اس نے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی، تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، حالات دگرگوں ہوئے۔ آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، پھر کوفہ آئے، اور کوفہ میں آپ کو کوفیوں نے دھوکے سے بلا کے شہید کر دیا۔ اگر امام حسین کو پتہ ہوتا کہ کوفی ایسا کریں گے تو وہ کبھی بھی ہیڈ کوارٹر کو مدینہ منورہ کو نہ چھوڑتے، اور اگر انہوں نے جنگ ہی کرنی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ یزید کے ساتھ کرتے۔ تو یہ سب کرنے والا یزید تھا۔ دوسرا، اور اس کی موت کیسے ہوئی، اس کو لقوے کا دورہ پڑا اور ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں جاتا تھا، اور العطش العطش کہتا ہوا یہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ دوسرا ہے عبید اللہ بن زیاد، یہ کوفے کا گورنر تھا، اس کے حکم سے یہ سارا معاملہ سر انجام پایا، یہ اس کو سپروائز کر رہا تھا۔ اس نے 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین کے مقابلے میں بھیجا، اور اس لشکر نے خاندان رسول کو بیاب ہو گیا صحرا میں شہید کیا۔ اس کا ٹاکرا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قہر خداوندی بنا کے مختار بن عبیدہ ثقفی کو بھیجا۔ یہ حضرت عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، یہ بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ اس نے یہ اچھا کام کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اس نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر واصل جہنم کیا اور ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا، فی النار کیا۔ اس کا اور مختار ثقفی کی فوجوں کا 10 محرم الحرام سن 67 ہجری میں عین اس مقام پہ جہاں پہ امام حسین کی آج سے 6 سال پہلے جنگ ہوئی، وہیں پہ ان دونوں فوجوں کا ٹاکرا ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد کو شکست ہوئی، مختار ثقفی فاتح ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ ایک ایک کو پکڑ کے چن چن کے قتل کیا جائے، کسی کو باغنے نہ دیا جائے۔ اور اس طرح ابن زیاد بھی پکڑا گیا اور اس کی گردن کاٹ کے مختار کے سامنے رکھی گئی۔ ایک سانپ نمودار ہوا، پہلے وہ اس کے ناک میں داخل ہوا، پھر منہ سے نکلا، پھر ناک سے داخل ہوا، منہ سے نکلا، اس طرح یہ اس کے منہ میں جا کے غائب ہو گیا۔ تیسرا جو سرغنہ تھا وہ تھا عمر بن سعد، یہ فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا، یعنی آرمی چیف تھا یزیدی فوج کا۔ مختار نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور ملائکہ بھی خوش ہوں گے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل عمر بن سعد کی باری ہے، آنے والی ہے، اور اس کا صفایا ہونے لگا ہے۔ یہ اس کے گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، ٹھوکر سے دروازہ کھولا، اس کا بیٹا ابو حفص آگے آیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد محترم اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خانہ نشین ہو گئے ہیں اور اب وہ کمرے سے باہر نہیں آتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ امام حسین کو شہید کر کے اب اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس نے گریبان سے پکڑ کے اس کو باہر نکالا اور جلاد سے کہا، کامل جو اس کا نگران تھا، جو کوتوال تھا کوفے کا، کہا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن کاٹو۔ اس کے بیٹے کی گردن کاٹ دی گئی۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد کی گردن کاٹ دی گئی اور ان کے سر کاٹ کے جو دارالامارہ تھا، جو کوفے کا گورنر ہاؤس تھا، وہاں پہ لا کے رکھ دیے گئے۔ چوتھا شمر ان دنوں میں جب مختار کو غلبہ حاصل ہوا، حضرت زبیر کی جب عبداللہ بن زبیر کی جب خلافت قائم ہو گئی یزید کی مرنے کے بعد، تو ان کے دور میں یہ یہاں کا گورنر تھا اور عبداللہ بن زبیر کی بھی اس کو حمایت حاصل تھی کہ تم چن چن کے قاتلان حسین کو قتل کرو۔ تو شمر جب یہ مختار ثقفی جب گورنر بنا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا کوفہ سے، مگر اس نے مخبروں کو پیچھے لگایا اور اس کا پتہ چل گیا اور ایک وادی میں جا کے یہ چھپ گیا۔ غالباً اسے وادی ماریا کہتے ہیں یا وادی نینوا کہتے ہیں، وہاں پہ اس کو پکڑا گیا اور یہ گرفتار ہو گیا اور پھر اس کے ہاتھ کاٹے گئے،
پاؤں کاٹے گئے اور اس کی گردن کاٹ کے اس کی لاش کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد خولی بن یزید، شمر وہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا۔ اس کے بعد خولی نے امام حسین کا سر مبارک کاٹا تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ اس کے گھر جب مختار سقفی پہنچا تو یہ ٹوکرے کے اندر چھپ گیا، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ یہ اوپر چھپا ہوا ہے، اس نے بتا دیا اور اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس کی بھی گردن کاٹی گئی اور اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اس کی لاش کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد جو چھٹا ہے وہ ہے سنان بن انس۔ یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ کوئی اور انس تھا۔ اس نے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا تھا، اس کے بھی جسم کو چھید دیا گیا، یعنی نیزوں کے ساتھ اس کے جو جسم کا جو جلد تھی اس کو کاٹی گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اینڈ پہ اس کی بھی لاش کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ حرملہ جس نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، حرملہ کو بھی گرفتار کیا گیا، یہ بھی بھاگ گیا، مگر مختار کے سپاہی اس کو بھی پکڑ کے لائے اور اس کے بھی پہلے ہاتھوں کو کاٹا گیا، پھر اس کے پاؤں کو کاٹا گیا اور پھر اس کے جو اس کی گردن ہے اس کے اندر نیزے مار کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ، یہ وہ تھا جس نے حضرت عباس علمدار کا بازو قلم کیا تھا، اس کے بھی بازو قلم کیے گئے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں اور اس کے بعد اس کو بھی سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ القصہ کہ ایک کو پکڑ کے عبرت ناک سزائیں مختار نے دیں اور اس کا انتقام اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک ایک بھی یزیدی، ایک بھی سرکردہ بندہ یا تو گرفتار نہیں ہو گیا یا مارا نہیں گیا۔ اور پھر اس کے بعد مختار نے مختلف جگہوں پہ کاروائیاں کیں اور تاریخ میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب اس نے بندے قتل کیے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی ناحق نبی کو شہید کرتا تو اس کے فدیے میں 70,000 لوگوں کا قتال ہوتا، اس میں بے گناہ بھی مارے جاتے۔ حضور کی امت کی 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد 70,000 لوگ مارے گئے، جن کا فدیہ 70,000 بندوں کے برابر تھا۔ ایک داماد رسول ذی النورین حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی ہے اور ایک سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی 70,000 مسلمان شہید ہوئے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی 70,000 شہید ہوئے۔ اس میں کچھ جو لوگ تھے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، کسی کو کوڑ کا مرض، کسی کو برس کا مرض، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کسی کے اوپر کیا کہتے ہیں مختلف عذاب مسلط ہو گئے۔ اس طرح وہ لوگ اپنی کیا کہتے ہیں کہ عبرت کو پہنچے۔ ایک شخص دمشق کے بازار میں اندھا پھر رہا تھا، اس کو موت نہیں آتی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہلا تیر چلایا تھا، اور مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جہنم کی آگ مجھے اپنی طرف لپک رہی ہے، اس کو ہر وقت گرمی لگتی لیکن موت نہ آتی، اور آخرکار وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس طرح مختار نے ایک ایک کر کے سب کا صفایا کیا، اور مختار کا یہ جو کارنامہ ہے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا اور اللہ تعالیٰ اور اس سے اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے اور اہل بیت بھی خوش ہیں۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، بعض نے کہتے ہیں کہ نہیں کیا، مگر اس کے اندر اختلاف ہے۔ بہرحال مگر اس نے یہ جو کام کیا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ کربلا میں امام حسین کا ایک شہزادہ امام زین العابدین بچے، حضرت حسن کے 2 شہزادے بچے، زید بن حسن اور حسن مثنیٰ، مگر اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اولیاء اللہ موجود ہیں اور مینار نور بن کے چمک رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کا فیضان قائم اور دائم رہے گا۔ آج حسینی شہزادے بھی موجود ہیں، حسنی شہزادے بھی موجود ہیں، اور حضور کی آل چمک رہی ہے اور دھمک رہی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انداز بدلتے رہتے ہیں کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے ذات شبیری، نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ شمر کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔